دعائے سیدہ فاطمہ۔ فجر کی نماز کے بعد جو ایک بار پڑھے گا، پورا دن کوئی پریشانی، کوئی بیماری اس کے قریب نہیں آئے گی۔ دنیا کی قیمتی سے قیمتی چیز بھی مانگے ملے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، اگر کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ سارا دن آنے والی ہر پریشانی، مصیبت سے اور بیماریوں سے محفوظ رہے، رزق کی تنگی سے محفوظ رہے، پورا دن اسے غیب سے رزق ملے، اس کے رزق میں برکت ہو، تو وہ بندہ فجر کی نماز کے بعد یہ دعا ایک بار ضرور پڑھے۔ یہ دعا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی، جو اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے سکھائی تھی، اور آپ نے سب سے پہلے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی۔ ایک روز حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید فقر و فاقہ کی شکایت کی، یعنی رزق کی تنگی، غربت کی شکایت کی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ 1 ماہ ہو گیا ہے، گھر میں چولہا جلانے کی نوبت تک نہیں آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو تو 5 بکریاں دے دوں، اور چاہو تو جبرائیل علیہ السلام نے ابھی یہ دعا سکھائی ہے وہ بتا دوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے وہ دعا بتا دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا بتائی۔ یہ وہ دعا ہے جو شدید فقر و فاقہ میں پڑھی جاتی ہے، یعنی بہت زیادہ رزق کی تنگی ہو، پریشانیاں گھر میں ڈیرے ڈال دیں، تو ان تمام پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، چاہے رزق کی تنگی ہو، کوئی بیماری ہو، یا کوئی بھی ایسی پریشانی ہو جس کی وجہ سے آپ تکلیف میں ہوں، تو آپ یہ دعا فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، یا چلتے پھرتے پڑھیں، یا کسی بھی نماز کے بعد پڑھیں۔ اس دعا کو 5 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں، کیونکہ 5 الفاظ پر مشتمل یہ دعا ہے، یہ کلمات ہیں، اور آپ 5 بار پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں دور ہوں گی۔ یہ وہ دعا ہے جس کو پڑھنے سے بن مانگے ہر چیز ملتی ہے۔ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے نہ صرف یہ کہ انسان کے مال و دولت میں بے پناہ برکت ہوتی ہے، بلکہ اس سے اس کی عزت و آبرو میں بھی بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایک بزرگ کا قول ہے کہ سخاوت اور فیاضی اور مخلوق خدا پر خرچ کرنے سے انسان کے جملہ ایوب لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، اور ان سب کی جگہ اس کی یہ ایک سخاوت اور فیاضی والی اچھائی لے لیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ سخاوت کی وجہ سے اس قدر کھلا تھا کہ کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ بچتی، خود بھوکے رہ کر بھی لوگوں کو کھلاتے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا تحفہ آیا تو آپ نے اپنی بھوک کی پرواہ کیے بغیر وہ دودھ پہلے صفا کے ان مساکین کو پلایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں رہتے تھے، اور باقی ماندہ خود نوش فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو مجھے یہ پسند نہیں کہ مجھ پر 3 دن گزر جائیں اور اس میں سے کوئی چیز میرے پاس باقی رہے۔ ہاں، قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ رکھ لوں تو اور بات ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق الہی میں سب سے بڑے دریا دل اور سخی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برسنے والے بادل اور موسلا دھار بارش کی طرح تھے، خرچ کرنے میں تیز آندھی سے بھی بڑھ کر تھے، ایسے لٹاتے کہ فکر کا ڈر نہ ہوتا، ادھار لے کر بھی خرچ کرتے، اور اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں کو دے دیتے، مال غنیمت آتا تو سارا تقسیم کر دیتے، اپنے پاس کچھ نہ رکھتے۔ ہر آنے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان کھلا تھا، اور آپ کا گھر ہر اجنبی کے لیے پناہ گاہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کی تکریم کرتے، بھوکے کو کھانا کھلاتے، بے لباس کو لباس فراہم کرتے، جس کا کوئی کمانے والا نہ ہوتا اس کا ذمہ خود اٹھاتے، بے چین کی مدد کرتے، پریشان حال کا مداوع کرتے، اور زمانے کی آفات میں لوگوں کی داد رسی کرتے، محتاج اور ضرورت مند کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے، قریبی سے صلہ رحمی کرتے، بے گھر کو جگہ دیتے، محتاج کی مدد کرتے، اجنبی کو سینے لگاتے، مسکین کے ساتھ نرمی کرتے، یتیم کی کفالت کرتے، اور کمزور پر ترس کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جود و کرم کی علامت تھے۔ عرب کے بڑے بڑے نامور سخیوں کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دیتے وہ بغیر کسی دنیاوی مفاد کے صرف اللہ کے لیے دیتے، اور اس طرح جو دو سخا کرتے جیسے کوئی شخص اپنا جان و مال اور ہر چیز کو اپنے مولا و پروردگار کی راہ میں لوٹا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑی سخی، دل کے فیاض، اور طبعی طور پر سب سے زیادہ معزز تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال خرچ کرنے، نوازنے اور عطا کرنے کا حکم دیا، جو دو سخا کی ترغیب دی، اور فرمایا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کا احترام کرے، اور جو آدمی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा करام रजी अल्लाह ताला अन्हुम को बुखल से डराते, कंजूसी की नहुसत से खबरदार करते और उन्हें आगाह करते कि ये बहुत बड़ा गुनाह और ख़तरनाक गलती है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग सुबह करते हैं तो दो फरिश्ते उतरते हैं। एक कहता है, ऐ अल्लाह खर्च करने वालों को नेमुल बदल अता कर, और दूसरा कहता है, ऐ अल्लाह कंजूस को तबाह बर्बाद कर। सैयदना अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि उन्होंने कहा कि अंसार में से चंद लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माल का सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दे दिया। उन्होंने दोबारा मांगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दे दिया। उन्होंने फिर दस्ते सवाल फैलाया तो आपने फिर अता फरमा दिया, यहाँ तक कि आपके पास जो कुछ था सब कुछ ख़त्म हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता करके साइर से ज़्यादा खुशी महसूस करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हुए मुस्कुराते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह सखावत के लिए बेताब होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल खर्च करने के लिए बाग बाग होता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ सखावत करते हुए खुश होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा दिल से सखावत और जोदो करम के दरिया बहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहीं नहीं मिलेगा कि आप कभी मेहमान या साइल से उकताए हों या किसी तलब करने वाले से घुटन महसूस की हो, बल्कि एक देहाती ने आपकी चादर खींची हता कि आपकी गर्दन मुबारक पर निशानात पड़ गए और उसने कहा, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास जो अल्लाह का माल है उसमें से मुझे दे दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा, मुस्कुराए, फिर उसे देने का हुक्म दिया। अल्लाह अकबर, यहाँ हल्मो करम इकट्ठा हो गया। हलम की बेहतरीन तस्वीर और जोदो करम का खूबसूरत मजहर, और ये सिर्फ नबूवत और रसालत की चादर में इकट्ठा हो सकता है। अल्लाह की तरफ से दरूदो सलाम हो उस फ़याज़ो करीम और अफू दरगुजर करने वाले हलीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। गौर करें कि कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सख्त गिर और रखड़ मिजाज देहाती पर सदका और खैरात किया, जिसने ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक अदा किया और ना आपकी कदर और मंजिलत को पहचाना। उसकी जफा और नाकदरी के बावजूद उस पर सादी नवाजिशें की और अव्वलो आखिर उससे नेकी और हुस्ने सलूक किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल, हाथ और ज़बान से मेहरबान थे, ज़ाहिर व बातन और हर रूप में करीम थे और जोदो करम की ऐसी मुजस्सम तस्वीर थे कि गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात व शुमाइल का दूसरा नाम है और सखावत व अनायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतियात व फ़ज़ाइल के सामने हाथ बांधे खड़े हैं। मोहतरम नाज़रीन, रिज़्क ज़िंदगी का सबसे अहम मसला रिज़्क है, जो इंसान के दिलो दिमाग में हमेशा मौजूद रहता है। कभी रिज़्क की कमी का खौफ, कभी उसमें बरकत का सवाल और कभी उसके हसूल की जदोजहद। ताहम ये एक हकीकत है कि रिज़्क देने वाला सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह ही अल-रज़्ज़ाक़ है और वही है जो फ़िस्समाई रज़क़कुम व मा तुअदून की हकीकत को बयान करता है, यानी रिज़्क का हकीकी मालिक वही है और उसी की रज़ा पर तवक्कुल करना ज़रूरी है। इस मौजू को सूरह ज़ारियात से लेकर सूरह हदीद तक मुख्तलिफ सूरतों में बयान किया गया है, जहाँ इंसान को रिज़्क की हकीकत, फ़िक्र से बचने के तरीके और अल्लाह की अता पर तवक्कुल करने की अहमियत समझाई गई है। सूरह ज़ारियात रिज़्क का मालिक अल्लाह ही है। सूरह ज़ारियात में इंसान को इस खैरुर राज़िकीन ज़ात की तरफ रजू करने की तरफ मतवज्जो किया गया है, जो सबका पालनहार है। इस सूरत की इब्तिदा में रिज़्क का वसीला बनने वाले हसी व मानवी चार ज़राए की कसम खाई गई है। पहले रिज़्क का सबब बनने वाले हवाओं और बादलों की कसम, फिर मुल्कों रिज़्क पहुंचाने वाले बहरी जहाज़ों की कसम और फिर हर फर्द तक रोज़ी पहुंचाने वाले फरिश्तों की कसम खाने के बाद बताया गया है कि तुम्हारा रिज़्क आसमानों में है। वफ़िस्समाई रज़क़कुम, अब ये रिज़्क जो आसमानों में है ये इंसानों के लिए ही है, ना कि आसमानी अलवी मखलूक यानी फरिश्तों के लिए, क्योंकि वो तो खाते पीते ही नहीं। जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जब फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए और उन्होंने बछड़ा ज़िबा करके उनके सामने पेश किया तो इन फरिश्तों ने कहा कि हम रिज़्क खाते नहीं बल्कि तकसीम करते हैं और आपको रिज़्क की दूसरी किस्म यानी औलाद की खुशखबरी सुनाने आए हैं। आयत नंबर 50 में फ़िक्रो अली अल्लाह से अल्लाह की तरफ लपकने और उसकी बंदगी करने का हुक्म दिया गया है कि कहीं इंसान रिज़्क की तलाश में खोकर रज़्ज़ाक़ को ही ना भूल बैठे। इसलिए याद दहानी करवाई गई है कि इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल कुव्वतुल मतीन, रिज़्क देने वाली ज़ात वही है। सूरह तूर में ये वजाहत की गई है कि हर इंसान को उसके अमाल का नतीजा मिलेगा। बताया गया है कि हर शख्स का अंजाम उसके अमल से मरबूत। दुनिया के लिए जिस कदर तगोदो करेगा उसी कदर रिटर्न मिलेगा और आखिरत के लिए जैसा अमल करेगा वैसा ही ठिकाना पाएगा। नीज़ ये कि रोज़ी रोटी अल्लाह के हाथ में है, रिज़्क के ख़जानों की कुंजियाँ उसी के
کے پاس ہیں، یعنی کیا ان کے پاس اللہ کے خزانے ہیں؟ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں اور انسان کو اپنی زندگی میں فکر کے خوف سے نکل کر اللہ کی عطا پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سورہ قمر میں قرآن کریم کا مہتاب ہدایت ہونا اور نصیحت حاصل کرنا آسان ذریعہ ہونا بیان کیا گیا ہے، اور 5 اقوام پر 5 مختلف عذاب نازل ہونے کا ذکر ہے، اور 5 مرتبہ ہی قرآن کریم کا سمجھنے کے لیے آسان ترین ہونا بیان کیا گیا ہے۔ گویا قرآن کریم کا فہم اس امت کو اس انجام سے بچا سکتا ہے جس سے یہ اقوام دوچار ہوئیں، لہٰذا قرآن اس امت کے لیے ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا انسان کی کامیابی کی کنجی ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ کے بندوں پر متنوع نعمتوں کا تذکرہ ہے اور ہر نعمت کے بعد اس کے جھٹلانے والے انسانوں اور جنوں پر تعجب کا اظہار کیا گیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، نعمتوں کے بیچ میں اس جہنم کا بھی ذکر ہے جس کو جھٹلانے والے جھٹلایا کرتے تھے۔ وہاں اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانے والے اپنے اس انجام کو پہنچیں گے جو کہ تکذیب کرنے والوں کا انجام ہونا چاہیے، خواہ وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ سورہ واقعہ سے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ جس گھرانے میں ہر رات سورۃ واقعہ کا اہتمام کیا جاتا ہو اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں ایسی کیا تعلیمات ہیں جس پر عمل پیرا ہو کر فکر و فاقہ سے بچا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کے 3 گروہ بنیں گے۔ پہلا گروہ اللہ کے مقربین کا ہوگا، دوسرا اصحاب الیمین یعنی دائیں جانب والوں کا جو کہ نعمت بری جنت میں رہیں گے، اور تیسرا اصحاب الشمال یعنی بائیں جانب والوں کا گروہ ہوگا جن کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ اگلی آیات میں اپنی طرف سے محنت کرنے اور اس کا پھل اللہ سے پانے کا یقین رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ کھیتی باڑی تو انسان کرتا ہے لیکن اس کے نتیجے میں فصلیں اگانا خدائی امر ہے۔ انسان محنت سے آگ جلانے کے لیے لکڑیاں حاصل کرتا ہے لیکن وہ درخت اللہ ہی کے پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح انسان تخلیق اور بارش وغیرہ کی مثالیں بھی یہی واضح کرتی ہیں کہ اصحاب الیمین بننے کے لیے 2 امر شرط ہیں، ایک عمل اور محنت جبکہ دوسرا خدا کے مسبب الاسباب ہونے پر یقین۔ اصحاب الیمین کا لفظ بھی ان معنی کی طرف اشارہ کرتا ہے کیونکہ عربی میں کسی ماہر فن یا محنت کرنے والے کو بھی صاحب یمین کہتے ہیں۔ جو صاحب یمین میں اللہ پر کامل یقین کے ساتھ محنت کرے گا اللہ اسے محنت کا صلہ ضرور دے گا۔ جو شخص ہر رات اس سورت کی تلاوت کرتے ہوئے محنت اور یقین کی عظمت کا درس لے اس کے گھر میں فکر و فاقہ کبھی بھی ڈیرا نہیں ڈال سکتا۔ سورہ حدید میں حدیدی ایمان کی ترغیب دی گئی ہے جبکہ ایمان میں اضطرابی کیفیت اور نفاق والوں کے برے انجام کی خبر دی گئی ہے۔ نیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے اصول واضح کیے گئے ہیں۔ یہاں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ مال و دولت محض ایک آزمائش ہے اور اصل کامیابی وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے تاکہ وہ اس کے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے اور اس کے لیے عزت کا اجر ہو۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کے لیے رزق میں بے پناہ اضافہ فرماتا ہے۔ آخر میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے لوہے میں طاقت اور بے شمار فائدے رکھے ہیں تاکہ وہ جانے کہ کون اس لوہے کے ذریعے ایسے آلات ایجاد کرتا اور استعمال میں لاتا ہے جن کا فائدہ دین کو پہنچے۔ ظاہر ہے کہ اس امتحان میں وہی کامیاب ہو سکتے ہیں جن کا ایمان لوہے کی طرح مضبوط ہو، نہ کہ منافقین۔ موجودہ دور میں جہاں مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی عدم استحکام بڑھ چکے ہیں، قرآن کے یہ اصول نہ صرف روحانی بلکہ عملی زندگی میں بھی کامیابی کی کنجی ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو پہچاننا، اس پر توکل کرنا، محنت کرنا اور قرآن سے رہنمائی لینا، شکر گزاری اپنانا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا وہ بنیادی نکات ہیں جو رزق کی برکت اور فکر و فاقہ سے نجات کے لیے ضروری ہیں۔ جو شخص ان اصولوں کو اپنائے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا اور اللہ اسے رزق کی تنگی سے نکال کر نعمتوں کی وسعت میں داخل کر دے گا۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد وہ کون سی دعا جو آپ نے پڑھنی ہے، اور اس دعا کو سیدہ فاطمہ کی دعا بھی کہا جاتا ہے، تو وہ دعا یہ ہے، صرف 5 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ یہ اس کا ترجمہ ہے کہ اے سب سے اول، اے سب سے آخر، قوت و طاقت والے، اے مساکین پر رحم کرنے والے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ تو اس دعا کو لازمی پڑھیں، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، انشاءاللہ پورا دن غیب سے رزق ملے گا۔ ہر پریشانی، مصیبت یعنی اچانک آنے والی ہر پریشانی سے آپ محفوظ رہیں گے اور اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ اللہ آپ پر بہت زیادہ رحم فرمائیں گے۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، یا اول الاولین یا آخر الآخرین ذو القوۃ المتین یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا آپ نے صرف اور صرف 5 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ درود یاسین کی تلاوت کرنی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے پورا دن آپ کو غیر سے رزق ملے گا، آپ کی ہر پریشانی، ہر بیماری، ہر مصیبت ختم ہو جائے گی، اور آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائیں گے۔ ناظرین، اس عمل کو آپ روزانہ بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ایک دن میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اسے روزانہ کی بنیاد پر کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ 1 مرتبہ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں فراوانی عطا کرے گا، اور آپ کی تمام حاجات کو پوری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور کرے گا، اور آپ کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔